بات آپ سنیے گا، اس کے قریب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے، اگر میں ایک نیکی لے کر آ جاؤں گا اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ میرے ابو نے مجھے ایک بھی نیکی نہ دی، اگر تو مجھے ایک نیکی دے دے گا میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، لیکن مجھ پر ایک احسان کر دے، ایک نیکی دے کر مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ اب جانتا ہو جو دوسرا بندہ ہوگا وہ بندہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا تیرا میرا معاملہ ایک جیسا ہے، اللہ نے تجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کی، اللہ نے مجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کی، تیرے اپنوں نے بھی تجھے نیکی نہ دی، میرے اپنوں نے بھی مجھے نیکی نہ دی، میں بھی صبح سے ڈھونڈتا رہا کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، تو بھی صبح سے ڈھونڈتا رہا تجھے بھی کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، مجھ میں یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن مجھ میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ اس بندے نے کہا کون سا فرق ہے؟ وہ جانتے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فرق یہ ہے تیرے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے۔ اب میں سمجھ گیا جب تیرے پاس ایک نیکی کم پڑتی ہے اور مجھے ایک دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، مجھے تو جنت میں جانے کے لیے ڈھیروں نیکیوں کی ضرورت ہے، یہ بنا مجھے کون دے گا؟ اب میں سمجھ گیا کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اب میں جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ چل ٹھیک ہے اللہ کی جو مرضی رب کا جو فیصلہ، میری نیکی میرے کام کو نہیں آئی لیکن تو میری نیکی لے لے، کم سے کم میری نیکی تیرے کو کام آ جائے گی، تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس بندے نے اپنی وہ ایک نیکی اس بندے کے حوالے کر دی۔ اب صبح سے ڈھونڈ رہا تھا، جیسے ہی نیکی ہاتھ لگتی ہے فوراً بھاگتا ہوا آتا ہے میزان پر، لا کر نیکی کے پلڑے میں نیکی کو رکھ دیا۔ اب نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب نے فرمایا بندے بتا تو صحیح آپ کی نیکی تجھ کو دیا کس نے ہے؟ حالانکہ رب جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا یہ نیکی تجھے دی کس نے؟ اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اب جانتا رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا میرا وہ بندہ ہو کر مجھ پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں۔ ارے تیری جنت کے لیے میرے بندے نے تجھے اپنی نیکی دے دی، اب جا اے بندے تباہ ہو جا جس نے تیری جنت کے لیے تجھے نیکی کی ہے، میں اس کو بھی جنت میں داخل کرتا ہوں اور مجھے بھی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں یاد رکھنا، ایک بندہ زندگی میں سجدوں پر سجدے کرے، اپنے سجدوں پر تکبر کرے، کل قیامت میں اس کے سجدے اس کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے ولی کے قدموں میں کسی عالم دین کی محفل میں اگر محبت و اخلاص و ادب کے ساتھ ایک لمحہ بھی آپ بیٹھ گئے اور اپنے ادب کے ساتھ وہاں ایک لمحہ بیٹھنا قبول کر لیا تو کل قیامت کے دن آپ کی 50 60 70 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی، کسی دیندار کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا ہمارے مراد میں جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا ہے میرے پیارے آقا کی خدمت۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی میری باتیں سمجھ میں آئیں آپ کو؟ میری باتیں سمجھ میں آئیں؟ جن کو سمجھ میں آئی ذرا کہے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیغمبر اب غور سے سنیں۔ حضور اکرم علیہ جو حدیث شریف میں نے بتائی تھی جنت کے بعد والی اس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھے جو کہ وقت میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے صحابیوں یہ بتاؤ، بہت غور سے سنیے گا، میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے، تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے؟ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو فجر میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا؟ میں نہیں جانتا، میں نماز عشاء کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرے گا، مجھے نہیں پتا کہ صبح کھولنے کا موقع ملے گا کہ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں فجر کی نماز پڑھ کر جاتا تو ظہر میں مجھے آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا۔ تیسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ظہر پڑھ کر جاتا ہوں تو عصر میں واپس آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا میں نہیں جانتا۔ کسی نے عصر سے مغرب کی بات
کسی نے مغرب سے عشاء کی بات کی، ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر جب بیان کر لیا تو جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سنو، عشاء اور فجر کے درمیان بہت وقت ہوتا، فجر اور ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا، ظہر اور عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا، عصر اور مغرب و عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا۔ تم جانتے ہو میں اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب میں نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں۔ میں دائیں جانب آخری سلام سمجھ کر پھیر دیتا۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے فارغ ہوتے آپ ڈھیلا لیتے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی موجود ہے اس کے باوجود آپ ڈھیلے کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں استنجے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ڈھیلے کا استعمال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ مجھے پانی تک پہنچنے کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ آپ سوچو مسلمانوں، اس کائنات میں سوائے میرے نبی کے سوا کوئی اور ایسا ہے جس کے دروازے پر آنے کے بعد موت کے فرشتے نے اندر آنے کی اجازت طلب کی ہو؟ کیا کوئی اور ایسا ہے؟ ارے موت کا فرشتہ جن کے دروازے پر آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ہو تو اندر آؤں یا پھر واپس چلا جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں وہ نبی جس سے اجازت لے کر موت کا فرشتہ ان کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں میں موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہوں۔ آخر نبی نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ تو یاد رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والی اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ اے میرے امتیوں، جب تمہارا نبی اپنی موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہے تو تم کبھی موت سے غافل مت بنو۔ میرے پیارے آقا کے درمیان میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج مسلمانوں میں وہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں جن برائیوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ بتائیے غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے۔ اب 73 فرقوں سے برا صرف 73 سیکٹس نہیں ہوں گے، صرف 73 فرقے نہیں ہوں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جس حد تک گر گئی تھی میری امت اس سے آگے نکل گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ کرے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گراوٹ کا بیان کر رہے ہیں کہ میری امت دنیا کی محبت میں اتنی غافل ہو جائے، اتنی غافل ہو جائے، نہ اسے موت کو یاد نہیں، نہ اسے قبر کا خیال آئے، نہ میدان قیامت کا حساب کتاب اسے یاد ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے قدموں نے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن ہے کہ نہیں یہ بتائیں، آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کو موت کو فطری آئی لیکن اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ تھا، اس کو موت آئے نیچرل بیماری کی وجہ سے، عمر بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا عائشہ میرا وہ امتی جو دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ دن اور رات میں 70 بار موت کو یاد کرے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے۔ ہمیں تو 70 دن میں ایک بار بھی شاید موت کی یاد نہیں آتی۔ ہم تو میت میں شریک ہوتے جنازے میں جا رہے ہیں اور پیچھے ہمارا واٹس ایپ چل رہا ہے، ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں
اور پیچھے موبائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی گری پڑی قبروں کو دیکھ کر, قبروں پر بھاگتے چوہے بلیے کو دیکھ کر, وہاں بیٹھے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر بھی کبھی موت کو یاد نہیں کرتے. اے سرکار مدینہ میں صلاۃ تسلیم کے میزبانوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ 2-2.5 سال کا عرصہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزرا ہے, جسے کورونا کال کہتے ہیں, جو کووڈ-19 کا دور تھا, میرے پیارے آقا کے میزبانوں, یہاں جتنے لوگ موجود ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو, اس کورونا کال میں 2-2.5 سال کے اندر آپ میں سے شاید بھی کوئی ایسا ہو جس نے اپنے کسی قریبی کو نہ کھویا, کسی کے والد کا انتقال ہوا, کسی کے بیٹے کا, کسی کی بیوی کا, کسی کے بھائی کا, کسی کے دوست کا, کسی کے چچا کا, کسی کے پڑوسی کا, ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اپنا کھویا ہے. آپ بتائیں وہ وائرس جو چائنا سے چلا تھا, وہ چائنا سے نکل کر ہمارے ملک کے ایئرپورٹ پر نہیں پہنچا, ہمارے شہر تک پہنچ گیا, ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا, ہماری گلیوں تک پہنچ گیا, ہمارے گھروں تک پہنچ گیا, اور چائنا سے نکلا ہوا وہ وائرس ہمارے اپنوں کی موت کا سبب بن گیا. آپ بتائیے وہ وقت کیسا وقت تھا, ایک دن میں کئی لوگوں کے کئی جگہوں سے موت کی خبر آتی تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میزبانوں, آپ کو یہاں اس علاقے میں رہتے ہیں, یہاں ممکن ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کو آپ نے غسل بھی دیا ہوگا, ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہوگی, لیکن ہم بامبے جیسے شہر میں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کورونا کی وجہ سے اگر کسی باپ کا انتقال ہو گیا, اس کے 4 جوان بیٹے تھے, بیٹے پوتے بلکتے رہ گئے ہیں, اپنے بوڑھے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے ہیں. اگر 62 سال کے بوڑھے باپ کا 25 سال کا جوان بیٹا مر گیا ہے, بوڑھا باپ روتا رہ گیا, اپنے جوان بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہے, نہ کفن پہنانے کی اجازت تھی, نہ غسل دینے کی اجازت تھی, نہ نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت تھی, نہ جنازے کو کاندھا دینے کی اجازت تھی, بلکہ اسپتال میں کورونا کی وجہ سے جب کوئی مریض مرتا تھا, اسپتال سے اس کو پلاسٹک کے پیکٹ میں پیک کر کے لاتے تھے, اور قبرستان میں لا کر اسے قبر میں اتارا نہیں جاتا تھا, اسے قبر میں پھینک دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی. آپ ذرا سوچیں یہ سارے حالات ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میزبانوں, ہم نے موت کو اتنا قریب سے دیکھا ہے. ایک آدمی کو اس وقت کھانسی آتی تھی, وہ ڈر جاتا تھا کورونا تو نہیں ہو گیا, ایک آدمی کو بخار آ جاتا, وہ گھبرا جاتا تھا کہ کورونا تو نہیں ہو گیا. ارے لوگ اپنی تکلیف اپنے گھر والوں کو نہیں بتا رہے تھے ڈر کے مارے, اگر گھر والوں کو بتائیں گے کہیں اسپتال میں بھرتی نہ کرا دے, اور اسپتال میں اگر بھرتی کرا دیا تو زندہ واپس آنا مشکل ہے, اسپتال میں گیا تو پھر گیا کام سے. اے سرکار مدینہ کے میزبانوں, یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ بتائیے کیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے, ہمارے اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے, ہمارے معاملات میں کوئی تبدیلی آئی ہے. ارے کورونا کی چپیٹ میں دنیا میں کروڑوں لوگ آئے ہیں, اور لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے. ہم اگر کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, تو بتاؤ ہم زندہ کیوں اور کیسے ہیں؟ ہم کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں, ہم کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں, ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں, ہم کیا ڈولو کھانے کی وجہ سے زندہ ہیں, ہم کیا کاڑھا پینے کی وجہ سے زندہ ہیں, ہم بتاؤ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ ہیں, ہم اور آپ زندہ ہیں تو کیا سینیٹائزر کی وجہ سے زندہ ہیں؟ اے مسلمانوں, اگر کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, آپ کو ماننا پڑے گا یہ زندگی ہمیں کسی اور نے نہیں دیا. ہم پر پی ایم سی ایم کا احسان نہیں ہے, ہم پر WHO کا احسان نہیں ہے, ہم پر فارماسیوٹیکل کمپنی کا احسان نہیں ہے, ہم پر سینیٹائزر بنانے والوں کا احسان نہیں ہے. اگر ہم کورونا کال سے بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں تو یقیناً یہ زندگی ہمیں ہمارے رب نے عطا فرمایا ہے, ہمارے مولا نے عطا فرمایا ہے. اب جس رب نے ہم کو زندگی عطا کی اور کورونا کال سے بچا کر جس رب نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے, اگر ہم پھر بھی سدھرنے کا نام نہ لیں, اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں, ہم پھر بھی نماز کے پابند نہ بنے, ہم پھر بھی حضور کی سنت کی عامل نہ بنے, ہم روزانہ اٹھ کر پھر بھی اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتے رہے, ہم IPL کے چکر میں نمازیں قضا کرتے رہے, ہم ٹی وی سیریل کے چکر میں مغرب اور عشاء کی نماز کو قضا کرتے رہے, ہم دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں, ہم جھوٹی قسمیں کھائیں, ہم وعدہ خلافی کریں,
کریں، ہم کم ناپیں، ہم کم تولیں، ہم مال میں ملاوٹ کریں، ہم پورے ماں باپ کو جھڑکی دیں، ہم شراب کے پیالے چٹکائیں، ہم تاش کے پتے پھیرتے، ہم سود کے گھنٹے کریں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں، پڑوسی کی بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. اب بتاؤ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے گی تو بھلا بتاؤ سدھرنے کا نام کب لے گی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ مرو گے نا، بیوی بیوہ ہوگی اور عدت کے بعد وہ بھی بھول جائے گی. مرو گے نا، چند دنوں تک بچے روئیں گے، ابا کی بہت یاد آ رہی، دوست کی بہت یاد آ رہی، بھائی کی بہت یاد آ رہی، لیکن چند دنوں کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں وہ بھی ایسا الجھیں گے کہ بھول جائیں گے. مجھے اچھی طرح سے معلوم، بامبے میں شب برات لوگ ہجوم بنا کر قبرستان پہنچتے. جو کبھی سال بھر نہیں جاتا وہ بھی قبرستان جاتا ہے اپنے باپ دادا کی قبر پر. ارے جس کے باپ کا انتقال ہوئے 2 سال ہوئے، جب جوان بیٹا قبرستان پہنچتا ہے شب برات میں تو دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. پہلے پیڑ تھا اس سے پتہ چل جاتا تھا، قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ابا کی قبر کیسی. ارے وہی ابا جب انتقال ہوا تھا تو بیٹا سرانے نہیں جا رہا. وہی ابا جب انتقال ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کتنی محبت ہے اپنے باپ سے، دیکھو کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. ارے وہی ابا کہ جیسے ہی وہ مرا تھا اس کا بیٹا اس کے مرتے ہی لکھپتی بن گیا تھا، اس کی دکان کا مالک بن گیا تھا، اس کے مکان اور کھیت کھلیان کا مالک بن گیا تھا. ارے جو باپ مرتے ہی اپنے جوان جاہل بیٹے کو کروڑ پتی لکھپتی بنا گیا، اس نے اپنے بیٹے کو اتنی تمیز نہیں دی کہ بیٹا مرنے کے بعد قبر پر آ کر کبھی سورہ یاسین بھی پڑھ سکے، کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکے. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیغمبر، اب ایک باپ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ لو، کوئی فتویٰ نہ لگائے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں نہ آئے میں اس کی مخالفت کرنا شروع کر دوں. بات حق ہے، غلط ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے میں نے مخالفت. برا مت مانیے گا، پوری دیانتداری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں میں غلطی کروں تو یہ اصلاح کریں، میں مبلغ ہوں. یہ ہمارے علماء ہیں، ان کو اصلاح کا پورا حق حاصل ہے. یاد رکھو ہمارے ذہن میں بچپن سے بات کر بٹھا دی گئی ہے، بیٹا تم کچھ کرو نہ کرو پھر بھی تم ہی جنت میں جاؤ گے، کیونکہ تم سنی، تمہاری سنیت تمہاری جنت کے لیے کافی. میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں نے شروع میں کہہ دیا. کوئی بتائیے کوئی کھوجا، شیعہ، چکرانوی، بوچانوی، قادیانی، اہل قرآن، نامنیاد اہل حدیث، کوئی تبلیغی، وہابی، دیوبندی کو جنت میں جائے گا؟ جی ارے یہ جنت کو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر دی. جنت میں جائیں گے تو صرف 200 خواجہ والے جائیں گے. یاد رکھتے اس میں 1% کی شک نہیں، لیکن وہ حدیث شریف آپ کو یاد ہوگی، حضور کی شفاعت کے سبتے جہنمی کو جہنم سے نکالا گیا. کس کو نکالا گیا؟ شیعہ کو، گوری کو، دیوبندی کو، کس کو نکالا گیا؟ ہم اور آپ بھی تو تھے نا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے سنی گیا کہ نہیں گیا جہنم میں؟ بتاؤ جو نکالا جائے گا وہ کون ہوگا؟ بدعقیدہ، گمراہ نہیں، ایمان والا ہوگا لیکن اعمال اچھے نہیں، اعمال کی خرابیاں اس کو جہنم میں لے کر گئی. اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں کو یقیناً ہماری سنیت ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے فرض اور واجب قرار دے دیا ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں سے غفلت برتیں گے تو کیا بتاؤ جہنم کی آگ میں چھوڑ دی جائے گی؟ اچھا صدیق اکبر سے بڑا کوئی سنی ہے؟ جی کوئی ہو تو بتا دو. صدیق اکبر سے عمر فاروق اعظم سے بڑا کوئی سنی ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ سنیت کیا ہے. ارے سیدنا صدیق اکبر ایک چھوٹے سے تنکے کو اٹھا
ڈر تو نہیں ہوتا؟ آپ ذرا سوچو یہ کون کہہ رہا ہے؟ انبیاء کے بعد انسانوں نے رب نے جس کے مقام کو سب سے بلند کر دیا، ارے جسے خود جنت کے مالک نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، ارے وہ صدیق اکبر، ارے جنہوں نے سب سے پہلے میرے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اس مہینے میں آپ نے اس سے پاک کی تاریخ بھی آنے والی ہے، جیسے مقدونِ پاک کا اس مناتے ہو ویسے صدیق اکبر کی تاریخ بھی منایا کرو، عمر فاروق اعظم کی تاریخ بھی منایا کرو، عثمان غنی اور مولا کائنات کی تاریخ بھی منایا کرو۔ اس کی وجہ کی یاد رکھنا، یقیناً غوث اعظم کی خدمات بہت ہیں، غریب نواز کی خدمات بہت ہیں، ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اگر اپنے وطن چھوڑ کر یہاں آئے تھے تو قربانی سننے نہیں آئے تھے، لنگر کھانے نہیں آئے تھے، بیوی مریدی کرنے نہیں آئے تھے، اپنے وطن کو ٹھوکر مار کر اگر یہاں آئے تھے تو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے تھے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، یقیناً ان بزرگوں کی قربانیاں بہت ہیں، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا ان بزرگوں کی قربانیوں سے ہزاروں گنا بڑی قربانیاں صحابہ کرام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر جتنے احسانات کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا، تنہا میرا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میرا مولا عطا کرتا۔ آپ سوچیں وہ ابو بکر صدیق جسے نبی نے زمین پر جنت کا پروانہ، ارے جنت کا مزدہ نہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ہم عشرہ مبشرہ جنہیں کہتے ہیں، اے وہ 10 لوگ جن کو میرے آقا نے زمین پر جنت کا مزدہ عطا کیا۔ آپ جانتے عشرہ مبشرہ ان 10 لوگوں میں 6 ایسے ہیں جن کو صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ صدیق اکبر قیامت کے حساب کتاب کو یاد کرتے ہوئے اور ہم سمجھتے رات بھر قوالی سن کے جنت میں چلے جائیں گے، ناتواں پر ہم پیسے لٹا کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سال میں ایک بار چادر چڑھا کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم ان سے پاک کے موقع پر 200-400 روپے چندہ لکھا کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم نے سمجھا جنت اتنا سستا سودا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ ذرا سوچیں عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق بولتا ہے، عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر وہ ہے، ارے قیامت میں اللہ جس سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ میرا عمر ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ عمر فاروق اعظم کا کیا مقام ہے، اس جیسا بیٹا قیامت تک کوئی ماں چن نہیں سکتی ہے، وہ عمر فاروق اعظم کی شان ہے۔ عمر فاروق اعظم ایک پرندے کو دیکھ کر روتے ہیں، لوگوں نے کہا یا المؤمنین آپ چھوٹے سے پرندے کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے کاش کتنا اچھا ہوتا عمر کی ماں نے اسے جنا نہ ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، کبھی اس ڈال پر بیٹھتا کبھی اس ڈال پر بیٹھتا، قیامت میں اس کو مٹی بنا دیا جاتا، رب کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر نہ ہوتا۔ ارے جن کے بارے میں نبی فرماتے ہو عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، وہ قیامت کے حساب کتاب سے ڈرے اور رات بھر PUBG کھیلنے والا، رات بھر